اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 4 نیوز۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء اور تحصیل سمبڑیال کے جنرل سیکرٹری میر امجد محمود صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ان سے آج کل جو پاکستان میں اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے اور مزید جو ہے سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ کرونا وائرس پہ جو اس شکل میں پوری دنیا کے اندر جو وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کو میں اس تناظر میں دیکھوں گا کہ چونکہ کشمیر کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، پوری دنیا میں بالعموم جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں اور بالخصوص میں یہ بھی کہوں گا کہ مسلم کنٹریز نے بھی اس طرح کا اپنا حق ادا نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ماؤں پہ جو ان کی عصمتیں پامال کی گئیں، جو ان بزرگوں اور بچوں کو ظلم و ستم ڈھائے گئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کا ہی یہ نعم البدل ایک اللہ نے عذاب کی شکل میں پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ میں ایک ایسی ذات ہوں جو پوری دنیا پہ میں محیط ہوں۔ میر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کویسچن کیا ہے، یہ اس بات سے میں 100% آپ سے ایگری ہوں کہ اس وبا نے پوری دنیا کو، نہ ہی ہمارے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور ہزاروں موتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہماری حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو حفاظتی اقدامات کر رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ہماری حکومت کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہونا چاہیے؟ الحمدللہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا، ان کے ویژن کا بہت ان کو تائید کرتا ہوں، اس لحاظ سے بھی کہ اسٹے ایٹ ہوم جو ہماری گورنمنٹ نے، ہماری فورسز نے، جتنی بھی لینڈ فورسز ہیں ہماری جتنی بھی، انہوں نے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں 100% گورنمنٹ سے مطمئن ہوں۔ اور مزید میں یہ بتاتا چلوں، چونکہ ہماری عوام بہت تعاون کر رہی ہے اس بات پہ، لیکن میں مزید عوام کو یہی تلقین کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ چونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے اوورسیز آئے ہیں ان کا جتنا بھی ان کی سپرویژن کی جا رہی ہے، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو بھی اس لحاظ سے جو کارکردگی ہے گورنمنٹ کی وہ بہت میں مطمئن ہوں اس بات سے، لیکن مزید اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ جتنے بھی مزدور طبقہ لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، رکشہ ڈرائیور ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو ملازمتیں کرتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو آمدن بالکل سٹک ہو گئی ہے، ان کا راشن اور ان کی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں قلت آ گئی ہے۔ اور الحمدللہ میں اس بات کو اس طرح بھی بیان کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جس طرح کے 8171 میں جس طرح بھی ہر جو ضرورت مند ہیں ان کو آن لائن ان کی رجسٹریشن کروا کے بہت زیادہ ثابت کیا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ امیدیں واسطہ ہے کل بدھ سے انشاءاللہ لوگوں کو۔ آپ نے جو بات ابھی آپ کے ایک لفظ بولا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم، ہمارے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے یہ کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور اس کا جو کرونا کا علاج جو ہمارے وزیراعظم صاحب کی نظر میں ہے وہ ہے کہ گھروں میں رہ کر ہم جو ہے اس وبا سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس کا جو اثر ہے وہ غریب عوام کے اوپر کافی زیادہ پڑا ہے۔ ہمارے وزیراعظم صاحب نے ایک سکیم لانچ کروائی ہے، جی ہم ہر گھر میں جا کے راشن دیں گے، ہر غریب آدمی کو جا کے راشن دیں گے، لیکن اس طرح کافی زیادہ لوگ ہیں جو ابھی اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے تقریباً 15 دن اس جو ہے صورتحال میں ہو چکے ہیں، پاکستان کو 15 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی جو روزانہ ڈیلی بیس کے اوپر مزدوری کر کے گھر میں راشن کے لیے پیسے لے کر جاتا ہے، دوسری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پیسے لے کے جاتا ہے، وہ بندہ جب گھر میں 15 دن سے فارغ بیٹھا ہے تو وہ 15 دن اس نے گزارا کیسے کیا، یا نیکسٹ وہ 15 دن جو ہے وہ گزارا کیسے کرے گا؟ ابھی جو ہے ریسنٹلی 30 اپریل تک انہوں نے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مزید لاک ڈاؤن رہے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ ہم لوگ راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے وزیراعظم صاحب جس سپیڈ کے ساتھ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، کیا ہر بندے کے ڈور سٹیپ کے اوپر یا ہر بندہ جا کے اے سی صاحب کے آفس میں یا تحصیلدار صاحب کے آفس میں جو پوائنٹس بنے وہاں پہ جا کے راشن لے سکتا ہے؟ میں اس پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ مدینہ کی ریاست کا میرا اور آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانے کا. اس کی مثال میں یوں دوں گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مدینہ تشریف لے گئے, اور وہاں پہ نصارہ جو تھے انہوں نے جتنے بھی ہجرت کرنے والے مسلم تھے ان کی امداد کی, راشن کے لحاظ سے, گھر کے لحاظ سے, اکوموڈیشن کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. اور اس وقت پاکستانی قوم جو ہے اس کو بھی وہی مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ بہت سارے مہیر حضرات جو کیمرہ کے بغیر اپنے ہمسائے, اپنے گلی, اپنے محلے میں راشن, جو مستحق لوگ ہیں ان کو راشن پہنچا رہے ہیں, جس کے میرے پاس ثبوت اور دلائل موجود ہیں. لیکن اپوزیشن جماعتیں ہیں جو سر ان کا یہ کہنا ہے, وہ آپ کی بات جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہر پاکستانی جو ہے وہ, اب ظاہری بات ہے ہم ہم مسلمان ہیں, ہر پاکستانی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے مدد کرنے کی ایک دوسرے کے, اپنے مسلمان بھائیوں کی. لیکن جو گورنمنٹ ہے, اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے, 12 ارب سے تقریباً 12 ارب سے زائد پیسے جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں. اور اپوزیشن جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ٹائیگر فورس کی شکل میں, انصاف کارڈ کی شکل میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو میں اس تناظر میں اس طرح بات کروں گا کہ چونکہ عمران خان کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کرپشن سے پاک پاکستان, اسی نظر میں اگر آپ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے جو اس کا طریقہ کار اور میتھڈ ویژن کیا ہے, جو اس کو سامنے لائے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو محلے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انہی کا موبائل لے کے, انہی کے شناختی کارڈ کا نمبر اس کے کوائے سارے لکھ کے اس کو رجسٹر کرا. الحمدللہ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں, میں نے کوئی 150 کے قریب, چونکہ میں یو سی ماجرا سے میرا تعلق ہے, ماجرا کلاں کا میں رہائشی ہوں, ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے شناختی کارڈ لے کے, اپنے موبائل نمبر لے کے ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو میسج کے ذریعے 12,000 روپیہ بلکہ 16,000 روپیہ تقریباً کم و بیش ہر خاندان کو انشاءاللہ کل سے بدھ سے ملنا شروع ہو جائے گا, اور لوگوں کو ان کے نمبر پہ, ان کے موبائل پہ وہ میسج آئے گا, اسی میسج کو لے کے وہ جائیں گے اور وہ میسج ہے اسی پہ ان کو پیمنٹ ہوگی یا راشن ملے گا. میر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ لاک ڈاؤن کے سلسلہ میں جو راشن کی تقسیم جو ہے وہ ہمارے جو اے سی صاحبان ہیں ان کے آفس میں ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہے راشن لینے کے لیے, سارا دن وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کرونا کی وبا زیادہ پھیلے یا لوگوں کو زیادہ وہاں سے متاثر کرے؟ نہیں, جو ہمارے اے سی صاحب ہیں ہزاروں باجوہ صاحب, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے مطلب لوگوں کو اگر بلایا ہے تو ان کو ان کے حفاظتی اقدامات بھی کیے ہیں, ان کو 1 by 1 وہ روم انہوں نے ہماری یو سی کا یا مختلف یو سیز کا بنائے ہوئے ہیں, وہاں وہ جو امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ ایک ایک کر کے وہاں وہ جاتا ہے اور وہ اپنے کوائف درج کراتا ہے, اور جو بھی باقی جو وہ تو سر آفس کے اندر کا سسٹم ہے نا, آفس کے باہر جو لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں, آپ نے شاید دیکھا ہوگا سمبڑیال کے اندر باقاعدہ یعنی جو نگران والی ٹیمیں ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے, اور وہ ان کو پورا قانون کے مطابق ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کے حفاظتی اقدامات بھی کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں اس کا جو راشن پہنچانے کا جو ان کی اسکیم ہے اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں جتنے بھی غریب غربا ہیں, کیا ان تک جو ہے اس کی امداد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, وہ ان تک پہنچ سکے گا؟ اب تک تو کافی لوگوں کا جو ہم نے ویو لیے ہیں, ہر بندے کا یہ کہنا ہے جی ہم نے میسیجز بھی کیے جو انہوں نے کوڈ وغیرہ بتائے ہیں, اور ویب سائٹ کے تھرو بھی ہم نے اپنا اندراج کروایا, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی واپس جو ریٹرن SMS ہے نہیں موصول ہوا. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میسج کے رسپانس بھی کریں گے, اور وہ رسپانس جو کریں گے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو میسج آئیں گے اور وہ میسج لے کے اپنی پیمنٹ جو ہے اس کو ریسیو کریں گے. اس میں ایک اور چیز بتا دوں, یعنی جو ایگو ہے ہر انسان کی, اس کو بھی پرائم منسٹر پاکستان نے ملحوظ خاطر رکھا ہے, کیونکہ کسی کو اس میں انوالو نہیں کیا. جس کو میسج آئے گا وہی جانتا ہے کہ مجھے میسج آیا ہے, وہی جائے گا اور اس جو مقررہ پوائنٹ ہے وہاں سے لے کے
وہ اپنی رقم لے گا اور اپنا راشن وغیرہ جو ہے اپنے گھر. میں عمران خان صاحب کی اس جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مجھے اختلاف ہے. میں اس بات کو, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دفعہ ایک طرف وہ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ اسٹے ایٹ ہوم, گھروں میں رہیں, آرمی کو جو ہے وہ محلوں میں, بازاروں میں, شہروں میں انہوں نے بھیج دیا, پولیس کو بھیج دیا کہ گھروں میں رہیں, ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگ گئی, دفعہ 44 نافذ ہو گئی. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکل کے اے سی صاحب کے آفس جا کے راشن لیں یا تحصیلدار صاحب کے آفس میں جا کے راشن لیں. نہیں, وہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ آپ اور بات کر رہے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میسج جس کو بھی آئے گا, جس فیملی کو بھی آئے گا, جس فیملی کے سربراہ کو آئے گا, وہ میسج لے کے متعلقہ جو جگہ ہے, جو پوائنٹ ہے, وہاں جائے گا, وہاں سے اپنا راشن اور پیسے لے گا اور گھر چلا آئے گا. سر وہاں پہ لوگ اکٹھے تو ہوں گے, ضلعی انتظامیہ کے پاس لوگ, اگر وہاں پہ 100 بندہ بھی اکٹھا ہوتا ہے, لیکن ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, یہ تربیت کر رہے ہیں کہ 4 سے 5 بندے بھی ایک جگہ کے اوپر نہ اکٹھے ہوں, نہ بیٹھیں. تو دوسری دفعہ ہم خود ہی وہاں پہ جا کے 100 بندہ یا 1000 بندہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ سر یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں, اس کو وہ جو ہے نگرانی کریں گے اس کی کہ جب وہ میسج جائیں گے اور لوگ اپنی پیمنٹ یا اپنا راشن لینے جائیں گے تو وہاں پہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کو پورا سپروائز کریں گے اور ان کو مینیج کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی میلے کی شکل میں یا گیدرنگ کی شکل میں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا سر, یہ جو انصاف ٹائیگر فورس وزیراعظم صاحب نے بنوائی ہے, اس کے حوالے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے آبجیکشن لگوائی کہ جی انصاف ٹائیگر فورس کا, جو پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ فورس ہے اس کا دوسرا نام انصاف ٹائیگر فورس ہے. تو ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم نہیں, پورے پاکستان کے وزیراعظم ہے. تو یہ انصاف ٹائیگر فورس ہی نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام چینج نہیں ہونا چاہیے؟ نام سے کچھ نہیں ہوتا. انصاف ٹائیگر فورس اگر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسری جماعت کا وہ بندہ اس انصاف ٹائیگر میں اپنے آپ کو درج نہیں کروا سکتا یا رجسٹر نہیں ہو سکتا. وہ جو بھی ینگ لوگ رجسٹرڈ ہوں گے ان کی ڈیوٹیز لگائی جائیں گی. جب بھی کوئی حالات ایسے ہوں گے تو وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز کریں گے. اس میں متعلقہ انشاءاللہ تعالی وہ جو انصاف ٹائیگرز جو ینگ لوگ ہوں گے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے فوری طور پہ مطلب متعلقہ لمبردار یا وہاں کا کوئی چیئرمین یا کوئی ایسا بندہ جو اس ایریے کو جانتا ہے وہ ان کا ساتھ ہیلپر ہوگا تاکہ وہ کسی کو ان کے گھر تک راشن اور پیسے پہنچا سکے اگر کوئی پرابلم ہو تو. سر دوسرا یہ ہے کہ انصاف ٹائیگر فورس بنائی گئی, اگر کارڈ بنایا گیا تو وہ بھی انصاف کارڈ کے نام سے بنایا گیا, اگر اپلیکیشن بنائی گئی جو پلے اسٹور کے اوپر ہے وہ بھی انصاف امداد کے نام سے بنائی گئی. تو یہ میرا یہ حال ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ اس چیز سے کترائیں گے کہ پتہ نہیں شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف اپلیکیشن ہے, یہ صرف انہی کا کارڈ ہے. تو ان کو کوئی ایسا نام رکھنا نہیں چاہیے تھا کہ جو ہر بندہ ایزیلی یہ سمجھتا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, وہ ہر جماعت کا بندہ اسے جو ہے فائدہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں, کوئی بھی پارٹی جو برس اقتدار پارٹی ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے جو فالوورز ہیں ان میں اضافہ کریں. یہ سمجھ لیں کہ فالوورز میں اضافہ کرنے کے لیے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ کرونا وائرس سے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کریں. جو اپوزیشن کا الزامات ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ یہ واقعی اپنے فالوور بڑھوانے میں اس میں جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. نہیں, یہ کرونا وائرس کو صرف پاکستان میں تو نہیں نہ آئی, پوری دنیا میں آئی ہے. اگر پاکستان میں صرف آتی تو پرائم منسٹر ایسا کرتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے, لیکن چونکہ یہ پوری دنیا کے اندر کرونا نے پورے سپر پاورز ہیں, فار ایگزامپل امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, فرانس ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, جتنے بھی جرمن ہے, جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں لپیٹنے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں میں نے آپ سے پہلے یہ کویسچن کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کرونا وائرس سے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے مجھے یہ بولا ہے کہ واقعی جو ہے ہر سیاسی بندہ یہ چاہے گا کہ میں اپنے فالوورز بڑھاؤں. تو یہ انصاف کارڈ اور انصاف ٹائیگر فورس اور جو انصاف امداد ہے اس سے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فالوورز بڑھیں. بالکل, اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر پارٹی اپنا فالوورز میں اضافہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتی ہے. اور میں ایک منٹ میں یہ ایک بات بتا دوں, یہ جو اپوزیشن جو کہہ رہی ہے اب یہ جو ایک عذاب کی شکل میں پوری دنیا پہ اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر الحمدللہ اتنی اس میں بڑھوتری نہیں ہے. اسٹے ایٹ ہوم پہ عمل کرتے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی فورسز ہیں, وہ سارا اس میں اپنی دیکھیں نا جی کیسے حالات کچھ بھی ہوں, بارش ہو, طوفان ہو, کچھ بھی ہو, فورسز جو اپنی فرائض جو ہیں منصبی ادا کر رہے ہیں. ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹی یہ کہتی ہے اس حالات میں انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, نہ کہ انہیں رکھنے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. میں تو یہ کہوں گا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں, ہم جو ہے ایک صف میں کھڑے ہیں,
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف ٹائیگر فورس کا نام چینج ہونا چاہیے، جیسا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ایگری نہیں ہو رہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو بس باتیں ہیں، عملی طور پہ کچھ اور ہے۔ میں تو اپوزیشن کو یہی ان کو اپیل کرتا ہوں ان سے کہ آئیں اور پرائم منسٹر پاکستان کا ساتھ دیں، اور یہ جو عذاب نازل ہوا ہے، یہ جو مشکل کی گھڑی ہے، اس میں ساتھ دیں۔ اپوزیشن پھر کر لیں، اور بڑے سے معاملات ہیں گورنمنٹ کے، اور کئی معاملات ہوتے ہیں جس میں آ کے وہ ان کی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت امداد کریں۔ میرا خیال ہے ابھی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میر امجد صاحب، اور ہم بات کر رہے تھے ان کے ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے اور حکومتی انتظامات کے بارے میں۔ میر صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا تھا انصاف کارڈ کے بارے میں اور ٹائیگر فورس کے بارے میں۔ تو سر، یہ جو انصاف کارڈ ہے یا جو SMS کا جو نظام انہوں نے بنایا ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ جو نظام ہے یہ ناقص نظام ہے؟ اس سے کیسے جو ہے وہ ہاں صاحب یا انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے وہ کیسے یہ جج کریں گے کہ یہ بندہ کیا اس قابل ہے یا مستحق ہے یہ امداد دینے کے لیے؟ انصاف کارڈ جو SMS کے ذریعے جو رجسٹریشن کی گئی ہے، اس میں ہر بندے کا ریکارڈ چیک ہوگا۔ فار ایگزامپل، کن کن لوگوں کو یہ امداد نہیں ملے گی؟ گورنمنٹ کے امپلائیز کو، پینشنر کو، جس کی زمین ہے اس کو، جس کے پاس کوئی گاڑی ہے اس کو، جس کی پراپرٹی ہے اس کو نہیں ملے گا۔ مستحق لوگوں کو انشاءاللہ یہ امداد بذریعہ SMS ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ بہترین انتظام ہے۔ ایک اور بات میں یہاں واضح کر دوں، چونکہ پرائم منسٹر پاکستان کا جو پہلے دن سے نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو رشوت سے پاک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کسی بھی اپنے سیاسی MP کسی بھی اپنے ساتھی کی اگر ڈیوٹی لگاتے کہ لسٹیں بناؤ، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو لامحالہ اس میں کچھ نہ کچھ کرپشن کے جو چانسز تھے۔ لیکن یہ جو SMS کے ذریعے رجسٹریشن کی گئی ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اور بغیر وہ بھی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ، آپ تو یہ چیک کریں گے نا کہ جس کے نام کے اوپر گاڑی ہے یا جس جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے اکاؤنٹ میں اگر کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 1 یا 2 گاڑیاں بھی اس نے اپنے نام کے اوپر ٹرانسفر ہی نہیں کروائی، لیکن وہ بندہ مستحق تو نہیں ہے۔ مستحق تو وہ ہے جو غریب بندہ ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو دیہڑی دار ہے، یا جو کوئی دکاندار ہے، چھوٹی دکان ہے اس کی۔ یہ اس چیز کو آپ کیسے جج کریں گے؟ ہر من حیث القوم ہمیں یہ اب فیصلہ کر لینا ہوگا کہ ہم نے جو کام ہے دیانتداری سے کرنا ہے۔ جب ایک انسان جو ہے اگر اس نے 2 نمبری اس کے سرشت میں لکھ چکی ہے تو وہ نہ عمران اس کو دور کر سکتا ہے، نہ میں، نہ آپ، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہمیں اب ٹھیک ہونا ہوگا۔ لیکن یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ہاں صاحب اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ جو ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، اس کا جو MP ہے یا MLA ہے، اس کے آگے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو سارے کو جو ہے اس کی وہ سپرویژن کریں گے، وہ ان بندوں کی لسٹ بنائیں گے، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر وہ SMS کا نظام بن گیا، وہ نظام جو ہے وہ جو متعارف کروایا گیا تھا وہ وہیں پہ رہ گیا۔ وہ اس لیے خان صاحب نے یہ طریقہ جو ہے اس کو فائنل کیا ہے، تاکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی رشوت کا یا اس میں کوئی بھی مداخلت کا سلسلہ جو ہے، اور اس میں ہر خاندان جو ہے اس کی عزت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، تاکہ جب اسے میسج آئے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جائے اور اپنے پیمنٹ جو ہے وہ لے اور اپنے گھر آ جائے۔ لیکن ہاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہاں صاحب یہ جو ساری پوزیشن ہے جو کرونا وائرس کا جو اس وقت اس پریشانی کے عالم میں، مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا حل نہیں، ہم لاک ڈاؤن کو ختم کریں گے کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو معیشت ہے وہ بہت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے، ہماری عوام زیادہ تر سروائیو نہیں کر پائے گی پوزیشن میں۔ تو اس کے بعد دوبارہ پھر سے انہوں نے لاک ڈاؤن کا آرڈر دے دیا۔ نہیں، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاں صاحب یہ چاہتے ہیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے مزدور لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہڑی والے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیچارے ان کا سروائیول کیسے ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، دیکھیں پوری دنیا جو سپر پاورز ہیں ان کو ذرا دیکھیں، وہ تو کمپلیٹلی جو ہے آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، اور ان کی معیشت، آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، ان کی معیشت جو ہے وہ کہاں کی کہاں چلی گئی ہے۔ 70 سال میں 50 سال کے بعد انہیں لون لینا پڑ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے ملک کے اندر اپنی جو معیشت ہے اس کو مینٹین کیا ہے اور سٹیبل کیا ہوا ہے۔
انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ پاکستان سے بھی ختم ہو جائے گا، اور معیشت جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اس وقت آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے کافی سارے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے، ایون عمران صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے جب ہمارے ہاتھوں میں آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے بعد، ہمارا جو ملک ہے وہ معاشی لحاظ سے اور قوم کے خزانے میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس سے گزرنے کے بعد جو ہے ہمارے ملک کا جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا اور اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ وہ جو پہلے بات آپ نے کی کہ جب یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور پھر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، کیونکہ جو سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے IMF اور پوری دنیا سے ورلڈ بینک اور جو بھی جہاں سے بھی انہیں قرضہ مل سکتا تھا انہوں نے لے لیا، انہوں نے روڈیں بنائی، انہوں نے پل بنا دیے، لیکن جو اصل کسی ملک کی معیشت ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے یوتھ، ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ایجوکیشن میں وہ اس حد تک کام نہ کیا گیا۔ لیکن خان صاحب نے معیشت کو ڈھارس دینے کے لیے جتنی بھی پالیسیز جو انہوں نے قائم کی اور ان پہ عمل کیا، اس کی وجہ سے ہی پاکستان نے گرے سے نکل کر یعنی وہ خسارے میں جا رہا تھا ملک، سود در سود قرضے جو ہے وہ قرضے تو آپ کی گورنمنٹ نے بھی لیے، IMF سے بھی لیے، دوسرے ملکوں سے بھی لیے، لیکن جو اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے قرضے لیے ہیں تو کافی زیادہ ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں۔ پاکستانی تحریک انصاف نے قرضے لے کر ابھی تک کوئی بھی ایسا ترقیاتی منصوبہ سامنے نہیں آیا، جیسا کہ ہاسپٹل، روڈ وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا منصوبہ نہیں بنایا کہ آپ جواب دے سکیں کہ وہ جو قرضے ہیں وہ کہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت لی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جو انہوں نے قرضے لیے تھے ان کے قرض در قرض میں پاکستان آ چکا تھا، انہوں نے وہ اقساط جمع کرائی، اور الحمدللہ انہوں نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں قرض ملک کو پاکستان کو لینا پڑا، لیکن اس کی پہلے جو تھی جو انہوں نے سابقہ حکومتیں تھی جو انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے ان کی سود کی اقساط ہی اتنی ڈبل ٹرپل ہو چکی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دانے کی طرف جا رہا تھا، لیکن خان صاحب نے آ کے اس کو ڈھارس دی ہے اور پہلے ان کی اقساط جو ہیں وہ کلیئر کی ہیں، پھر وہ لون لیا چونکہ ملک ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کرونا وائرس کی طرف سے عذاب آ گیا، اور ہمیں بطور مسلم میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں بات، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے استغفار کا، اللہ کی طرف رجوع کا، اور ہمیں کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اپنی سوچ جو ہے، ان سوچ بھی اور عمل بھی، اور ہمیں دوسروں کی امداد کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور پاکستان قوم جو ہے یہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان جو ہم منحصر القوم ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور لوگ مہیر حضرات اور سب لوگ انشاءاللہ تعالی مدد کر رہے ہیں، در پردہ اس کو کیمرہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ لیکن سر میں آپ کی ایک بات یہ جو ہے جو آپ نے کہا کہ قرضہ لینا پڑا، لیکن خان صاحب کے ویڈیو بیانات موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کافی زیادہ چینلز کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں قرضہ نہیں دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، بات پرانی ہے لیکن یہاں پہ کرنی پڑی مجھے، پھر بھی وہ IMF کے پاس گئے۔ کیا ان کو عمران خان صاحب کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس قدر جو ہے قرضے میں ڈوب چکا ہے، یا میں اس طرح کا بیان دینے سے پہلے یہ میں چیز چیک کر لوں کہ کل کو مجھے قرضہ لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا؟ خان صاحب نے اپنی پوری کاوش کی، انہوں نے تمام کوششیں کی، اور انہوں نے حتی المقدور کوشش کی کہ ہمیں ورلڈ بینک IMF کی طرف نہ جانا پڑے، لیکن چونکہ ملک کی جو معیشت تھی وہ ابھی سٹیبل نہیں ہوئی تھی، مجبوراً یہ جو زہر کی گولی ہے یہ کھانا پڑی، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا، اور جس طرح کہ کرونا وائرس بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر کنٹرول ہے اور کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا معیشت کو ڈھارس بھی ملے گی اور معیشت پاکستان کی دوسرے ملک سے زیادہ مضبوط بھی ہوگی۔ اچھا، خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے جی IMF سے ریکویسٹ کی ہے، دوسرے جن ملکوں سے ہم نے قرضہ لیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو قرضہ ہے اسے معاف کیا جائے، کیونکہ اس وبا میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہماری معیشت بھی ہر قسم کا کاروبار ہوتا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیا وہ ہمارا جو قرضہ ہے اسے معاف کریں گے یا کر دینا چاہیے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن کم سے کم اس میں جو انٹرسٹ تھی وہ بلاک کر دی جائے گی انشاءاللہ، یہی کوشش ہے خان صاحب کی۔ اور پوری دنیا معیشت، آپ پوری دنیا کے سپر پاورز کو دیکھیں نا، آپ میں نے پہلے بھی گنوائے ہیں کہ آپ امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، جرمن کو دیکھیں، اٹلی دیکھیں، اسپین دیکھیں، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے،
اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کی معیشت جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان انشاءاللہ سٹیبل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ سر یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد ہمارا جو ملک ہے اس سے جان چھوٹ جائے، تو یہ کرونا وائرس سے جان چھوٹنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک جو ہے ہمارا ملک جو ہے دوبارہ ایک پٹری کے اوپر چڑھ جائے گا، دوبارہ سے حالات جو ہے ویسے ہی ہموار ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم تو لگے گا، لیکن انشاءاللہ خان صاحب پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، اور اتنا ایماندار دیندار پرائم منسٹر زندگی میں اس ملک کو پہلی دفعہ ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تن من دھن اپنا اس ملک کے لیے قربان کر دے۔ لیکن ہمارا جو میری جو سوچ ہے، ہمارا جو نظر ہے، ہمارے نظریے کے مطابق جو لوگوں سے ہم نے سنا، یہ کرونا وائرس سے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، کرونا وائرس سے جو لوگ مستحق جو لوگ ہیں یا جو لوگ پریشان ہیں، جو لاک ڈاؤن کا جو لوگ شکار ہوئے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جی ہاں صاحب ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں صاحب کی جو سیاست ہے یا ہاں صاحب کے جو ووٹرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں، تو نیکسٹ آنے والے الیکشن میں یہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہاں صاحب کو کافی زیادہ جو ہے نقصان کرے گا۔ آپ کو کیا؟ منحصل قوم ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی قوم جو ہے اگلے یہ نیکسٹ ویک جو شروع ہو رہا ہے کل سے، انشاءاللہ اسی میں کہیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے گھروں میں خان صاحب نے بہت زیادہ ہماری امداد کی ہے۔ ایفرٹ کر رہے ہیں جی جو مستحق افراد ہیں ان کے تک راشن پہنچانے کی، امداد پہنچانے کی، اس امداد کے پیش نظر لوگوں کو یہ جو دھچکا لگا ہے اس دھچکے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل سمبڑیال کے جنرل سیکرٹری، جو کرونا وائرس ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ میری بات ہوئی، اور پاکستان کے وزیراعظم جو اس وقت عمران خان صاحب ہیں ان کے جو اقدامات ہیں ان سے وہ کافی زیادہ مطمئن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ رد و بدل ہونے سے جو حالات ہیں وہ اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں ہماری عوام کو خان صاحب کا اور ان کے جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا جو رول ہے اس کو ان کی انہوں نے دھاچیاں اڑا دی ہیں، لوگ دکانوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنے کام دھندے کو بھی کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اس مشکل گھڑی میں۔ ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹیزم جو ہے اور یہ جو سیاست ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں ایک ہو کر یہ جنگ لڑنی چاہیے، اس سے ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ میں ہوں سیکرٹری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 4 نیوز۔ اللہ حافظ۔